حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے صرف 48 سال بعد ان کے نواسے حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یہ اسلامی تاریخ میں اتنا اہم کیوں ہے؟ جب چوتھے خلیفہ حضرت علی کو 661 عیسوی میں شہید کیا گیا تو خلافت کے معاملے میں بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ خلیفہ بن گئے، حالانکہ بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے خلیفہ بنے۔ مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے ایک امن معاہدہ کیا، جس میں شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ اپنی زندگی کے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، لیکن 670 عیسوی میں حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور ان کے بعد ان کے بھائی حضرت حسین نے دین کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ 680 عیسوی میں حضرت معاویہ نے وعدہ توڑتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا اور بادشاہت کی بنیاد رکھ دی۔ یزید نے طاقت حاصل کرنے کے لیے ظلم رشوت کا سہارا لیا۔ وہ حضرت حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا تاکہ اپنی حکومت کو جائز ثابت کر سکے، لیکن حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کھلم کھلا ظلم کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین برباد کرنا چاہتا تھا۔ یزید کی طرف سے قتل کی دھمکی کے بعد حضرت حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے خطوط لکھ کر ان سے مدد کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ وہ یزید کے خلاف ان کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے روکوں گا۔ پہلے حضرت حسین حج کرنے مکہ گئے، لیکن وہاں بھی خطرہ محسوس کیا، اس لیے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ مکہ کے تقدس کو بچایا جا سکے۔ وہ اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید کو جب کوفہ میں بغاوت کا خدشہ ہوا تو اس نے وہاں کے گورنر کو بھیج کر لوگوں کو ڈرا دیا، جس کے بعد ہزاروں کوفی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا تو راستے میں حر بن یزید ریاحی نامی ایک افسر نے انہیں روک لیا۔ بعد میں عمر بن سعد کی قیادت میں ہزاروں کا لشکر بھی آ پہنچا اور حضرت حسین کے قافلے کو کربلا میں گھیر لیا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا گیا۔ شدید گرمی میں بچے، خواتین، بزرگ سب پیاسے تھے۔ لشکر یزید حضرت حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتا رہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ عاشورہ کی رات حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کیونکہ کل موت یقینی ہے، مگر سب نے وعدہ کیا کہ وہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کی صبح حضرت حسین نے ایک زبردست خطبہ دیا اور دشمن کو یاد دلایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امن سے چلے جائیں۔ یہ سن کر حر بن یزید ریاحی کا دل پسیج گیا۔ وہ لشکر یزید کو چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آ گئے اور بعد میں شہید ہو گئے۔ پھر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین کے صرف 70 ساتھی تھے، جبکہ یزید کے لشکر میں 30,000 سے زیادہ فوجی تھے۔ حضرت حسین کے ساتھی گروپ در گروپ شہید ہوتے گئے۔ آخر میں حضرت حسین کے ساتھ صرف ان کے اہل بیت رہ گئے تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگا، مگر جواب میں تیر مارا گیا جو بچے کو شہید کر گیا۔ حضرت حسین نے اپنے لال کو دفن کیا اور اپنے خاندان سے آخری الوداع لیا۔ پھر وہ تنہا دشمن کے لشکر میں گھس گئے، بہادری سے لڑے مگر آخر میں گھوڑے سے گر گئے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کر کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے لاشوں کو لوٹا، خیموں کو آگ لگا دی اور نبی کی نواسیوں کو قید کر کے دمشق لے گئے۔ حضرت حسین کی شہادت کی خبر جب پھیلی تو پورے عالم اسلام میں غم اور بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا جس نے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق دیا۔ یوم عاشورہ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان، چاہے وہ سنی ہوں شیعہ ہوں، بڑے درد اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں۔ حضرت حسین کے اس عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔